سوال بھائی کا یہ ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اور عمل جیسے قرآن خوانی ہے اس کا ثواب کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو پہلی تو بات ہے کہ صدقہ کسی کی طرف سے کرنا، یہ اگر تو کسی سے مراد آپ کے والدین ہیں، باپ دادا، ان کی طرف سے آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں، اور جو اولاد ہوتی ہے یہ انسان کا کسب ہوتا ہے، اس کی کمائی ہوتی ہے، کمائی، اور انسان اپنی کمائی سے صدقہ کرتا ہے، تو اولاد گویا کہ باپ کی کمائی ہوتی ہے، تو اولاد اگر صدقہ کرتی ہے تو باپ کی طرف سے، دادا کی طرف سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی ایرے غیرے کی طرف سے، کسی اجنبی کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر اور ثواب عطا کر دے، دیکھیں رب ہے، وہ چاہے تو وہ کر دے، لیکن ایسا کچھ نقل نہیں ملتا، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے کہ کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہو، صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو، کسی اجنبی کی طرف سے صدقہ کر دیا ہو، ایسا کچھ میرے علم میں نہیں ہے۔ البتہ والدین یا ان کی طرف سے صدقہ کرنے کی تو روایات یا صحابہ کرام سے ملتا ہے، تو وہ تو ثابت ہے، وہ کیا بھی جا سکتا ہے، اور وہ انسان کی اپنی کمائی ہے۔ لیکن جب آپ کسی کی طرف سے کرتے ہیں، کیونکہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اور پیچھے جو اس کو جاتا ہے وہ بھی اس کی اولاد کی کمائی جاتی ہے، او صدقۃ جاریۃ، یا وہ صدقہ جاریہ جو وہ کر گیا، تو یہ تو اس نے نہیں کیا، یہ اس نے نہیں کیا، تو چنانچہ یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا، احادیث سے ایسا ملتا نہیں ہے کہ کسی اجنبی کی طرف سے صدقہ کرنا۔ آپ اپنے باپ دادا کی طرف سے کر سکتے ہیں، اجنبی کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ ایک سوال کا جواب۔ دوسرا سوال آپ کا ہے قرآن خوانی، قرآن خوانی۔ دیکھیں کچھ عبادات ہیں وہ بدنی ہیں، کچھ عبادات ہیں وہ مالی ہیں، اور کچھ عبادات ہیں وہ بدنی اور مالی دونوں ہیں۔ جو بدنی عبادت ہوتی ہے نا، خالص بدنی عبادت، فقہ حنفی کے مطابق بھی اس میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے یہ ایک بدنی عبادت ہے، جس بندے نے پڑھا ہے یہ اس کا عمل ہے، وہ اپنا اجر یہ کیسے کر سکتا ہے کہ میں اپنا پڑھا ہوا قرآن اس کو دے دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنی پڑھی ہوئی نماز کسی کو نہیں دے سکتے، آپ اپنا پڑھا ہوا کلمہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اگر یوں کسی کو دینا ہو تو بندہ سارے کافروں کو یوں کلمے دے دے، یار اس کافر پہ مجھے ترس آ رہا ہے، چلو میں اپنا کلمہ اس کو دے دیتا ہوں، میں نیا پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نیا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، پہلے والا کلمہ اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ، یا آپ کے گھر پہ ایک بھائی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ کہتے ہو کہ بھائی میں اس طرح کرتا ہوں، میں ظہر کی نمازیں بھی 2 پڑھا کروں گا، ایک اپنے بھائی کے لیے ایک اپنے لیے، اس کا کوئی قائل ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ بھئی نہیں ہو سکتا، اللہ نے ہر فرد پر یہ چیز فرض کی ہے، لازم کی ہے، کوئی کسی کی طرف سے نیابت نہیں کر سکتا۔ کچھ اعمال ہیں جس میں نیابت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی عذر کے وقت۔ عذر کیا ہے؟ کوئی بندہ بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی طرف سے کسی کو روزے رکھوا دے، عذر آ گیا۔ ایک بندہ وہ حج نہیں کر سکتا، معذور ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کو حج کروا دے۔ اس کے علاوہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس میں اسلام نے نیابت جائز رکھی ہے؟ اور جہاں پر نیابت ہے وہاں پر بھی عذر کی بنیاد پر ہے، عذر کی وجہ سے نیابت ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک بندہ زندگی وہ جیسی بھی گزار کر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ وہ یوں قرآن خوانیاں کرتے رہے ہوں۔ یہ بعض علماء کا فتویٰ ہے، تو یہ ان کا فتویٰ، علماء دین اسلام اور شریعت جو ہے یہ علماء کی باتوں کا نام تو نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا نام ہے۔ جب قرآن یا حدیث سے ایسا کچھ نہیں ملتا تو بہت سارے علماء اگر اس کے قائل بھی ہوں سلف میں سے کہ جی فلاں امام صاحب اس کے قائل تھے، فلاں فقہ والے اس کے قائل ہیں، تو ان کے قائل ہونے سے مسئلہ تھوڑی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ شریعت تو اس چیز کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں ملی ہے۔ تو قرآن آپ نے پڑھا، آپ کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ عقل سے بعید بات ہے۔
آپ اپنی روٹی کسی کو دے سکتے ہیں؟ کسی بندے کو بھوک لگی ہو، آپ اس سے کو تھوڑی دیر بیٹھو، میرے سامنے بیٹھو ذرا، میں 2 روٹیاں کھا کے تمہیں بھیجتا ہوں. آپ 2 روٹیاں کھا لیں اور اس کو کہ جو میں نے کھا لی ہے نا وہ تیری ہوگی. وہ بندہ آپ کا منہ ہی دیکھے گا، یار مذاق ہی کیا تم نے میرے ساتھ. اس طرح کا ایصال ثواب تو مذاق ہی ہے. اور پھر جس طریقے سے یہ لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک قرآن پتہ نہیں کتنی دفعہ بکتا ہے. ہاں جی، قاری صاحب سپارے چاہیے، کتنے چاہیے؟ بس 2 قرآن دے دیں، ٹھیک ہے لے جاؤ. پھر وہ اس طرح چلتے چلاتے پتہ نہیں کتنے بندوں کو، ہم نے تو مولویوں کو ان کو قرآن پڑھتے بھی کبھی نہیں دیکھا. یہ جو قرآن دیتے ہیں یہ پتہ نہیں اتنا پڑھتے بھی نہیں ہیں جتنا یہ دے دیتے ہیں. شاید ایک ہی قرآن کی فوٹو کاپیاں کر لیتے ہیں یہ دل میں، تو اسی کو ہی جو ہے نا وہ یہ پھر آگے بانٹتے رہتے ہیں. یا پھر یہ بھی کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 سپارے قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھو تو 30 پارے کا ثواب ہو گیا، پورا قرآن بن گیا. جی لے لو جی، پڑھا ہوا میرے پاس قرآن. یہ مذاق کی ایک صورت ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے. ایصال ثواب اس طرح نہیں کیا جاتا. ایصال ثواب کا طریقہ یا تو اولاد دعا کرے یا صدقہ کرے، یا دوسرا طریقہ ایصال ثواب کا کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے کوئی صدقہ جاریہ کر جائے. تیسرا طریقہ ہے کہ انسان کوئی علم ایسا چھوڑ جائے جس کو آگے پھیلایا جاتا رہے، آگے پھیلتا رہے، شاگرد اس کے ہوں، وہ آگے علم کو پھیلاتے رہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث، انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو گیا سوائے 3 چیزوں سے. والد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، کنواں لگوا دیا، کوئی کسی کو گھر لے دیا، کسی کو کاروبار کروا دیا. اور تیسرا او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ صدقہ جاری ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.